اسلام آباد میں 3 روزہ اوورسیز کنونشن میں آج چیئرمین سینٹ شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کل کنونشن سے خطاب کریں گے۔ شرکاء کے اعزاز میں آرمی چیف کی جانب سے آج، وزیر اعظم کی جانب سے کل عشائیہ دیا جائے گا۔ دنیا بھر سے آئے پاکستانیوں کو ریاستی مہمان کا درجہ دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بیساکھی کے موقع پر سکھ بھائیوں کو مبارکباد۔ کہا آج کا دن نہ صرف فصلوں کے پکنے کا اعلان ہے بلکہ بطور تہوار منایا جاتا ہے۔ یہ دن امید، اتحاد اور تجدید کے پائیدار جذبے کی یاد دہانی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ دعا ہے بیساکھی ہر میدان میں خوشحالی، پاکستان کے کونے کونے میں ترقی لائے۔ کراچی میں ایک اور حادثہ، ایک اور زندگی کا چراغ گل۔ مسکن چورنگی کے قریب گاڑی تیز رفتاری کے سبب بے قابو، کار سڑک کی دوسری جانب بیٹھے لوگوں پر چڑھ دوڑی۔ ایک شخص جام بحق، 2 زخمی۔ جام بحق شہری کی شناخت 17 سالہ حنان کے نام سے ہوئی۔ واقعے کا دوسرا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ لیاری ایکسپریس وے پر بے قابو مکسچر ٹرک کی کئی گاڑیوں کو ٹکر، 5 گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ کرنگی 2.5 نمبر میں اسکول وین اور بس ٹکرا گئیں، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ وفاق نے ضم اضلاع کی ترقی میں ساتھ دینے کے بجائے فنڈز روک لیے۔ وزیر اعلیٰ کے ضم اضلاع کے فنڈز کے لیے خط کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مشیر اطلاعات کے پی بیسر سیف کہتے ہیں فنڈز صوبے کو منتقل نہ کرنا آئین اور قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ انسداد دہشت گردی کے لیے ضم اضلاع کو معاشی طور پر مستحکم کرنا ناگزیر ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے امریکی کانگریس کے وفد کی جیک برگمین کی سبراہی میں ملاقات۔ علاقائی سیکورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون پر بھی بات چیت۔ آرمی چیف کا پاکستان اور امریکہ میں شراکت داری مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ ایران نے سیستان میں 8 پاکستانی مزدوروں کے قتل کی مذمت کر دی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے حملے کو مجرمانہ قرار دیا۔ اسماعیل بقائی نے کہا حملہ اسلامی قانونی اور انسانی اصولوں کی منافی ہے۔ قاتلوں اور اکسانے والوں کو انصاف کی کٹہرے میں لائیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھانے کو تیار ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی حکومت سے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا دہشت گردی کا ناسور خطے کے تمام ملکوں کے لیے تباہ کن ہے۔ ایرانی حکومت وہیمانہ اقدام کی وجوہات دنیا کے سامنے لائے۔ ایران میں قتل 8 پاکستانیوں کے اہل خانہ غم سے نڈھال۔ جام بحق افراد کا تعلق بہاولپور کے علاقے خانقاہ شریف اور احمد پور شرقیہ سے تھا۔ سیستان بلوچستان میں موٹر مکینک کا کام کرتے تھے۔ دہشت گردوں نے ورک شاپ میں نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے ایران میں پاکستانی محنت کشوں کے قتل میں بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ملوث ہیں۔ ثابت ہو گیا کالعدم بلوچ دہشت گرد تنظیموں کی ایران میں محفوظ پناہگاہیں ہیں۔ ایران ان دہشت گردوں کو قابو کرنے میں ناکام ہے۔ ایران کی اتھارٹی کے ساتھ میں ٹریول کے دوران بھی ان ٹچ ہوں۔ جو کلپرٹس ہیں جنہوں نے کیا ہے وہ ایرانی حکومت کافی ایشورنس دے رہی ہے کہ انشاءاللہ وہ ان کو پکڑیں گے اور ان کو قرار واقعی سزا دیں گے۔ ایرانی حکومت نے قاتلوں کی گرفتاری کی یقین دہانی کرائی۔ ایرانی حکام سے رابطے میں ہوں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں قاتلوں کی نشاندہی کریں گے۔ ایران ہمارا ایمرجنسی سیل متحرک ہے۔ شناخت ہونے پر سفارت خانہ لاشوں کی پاکستان منتقلی کے لیے کردار ادا کرے گا۔ رواں ماہ وفد کے ساتھ افغانستان کا دورہ کروں گا۔ 9 مئی واقعات کرنے والے اس کی قیمت ادا کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی۔ بسنت کے تہوار سے اربوں کا بزنس ہوتا ہے۔ چند ہفتوں کے لیے لوگ کروڑوں کماتے ہیں۔ پنجاب حکومت غور کر رہی ہے احتیاط کے ساتھ کس طرح بسنت منائی جائے۔ دوحہ ایگریمنٹ ہوا تھا ان کا، اس کے حوالے سے افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ کسی طور پر بھی وہ دہشت گردوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ افغانستان کو میرا ایک مخلصانہ مشورہ ہے کہ وہ
فل فور ان دہشت گرد تنظیموں کو لگام ڈالیں. افغانستان دہشت گرد تنظیموں کو لگام ڈالے. دوحہ معاہدہ تھا کہ دہشت گردوں کو افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. افغان عبوری حکومت دہشت گردی روکنے میں ناکام رہی. وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو. کہا افغان عبوری حکومت کو کئی بار پیغام بھیجا ہے. کالعدم TTP اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہیں. ہم سپر پاکستان سپیڈ سے قوم کی خدمت کر رہے ہیں. ترقی یافتہ اور خوشحال پاکستان ہماری منزل ہے. بیلاروس کا دورہ کامیاب رہا. بیلاروس میں بننے والی زرعی مشینری بھی پاکستان میں بنے گی. کراچی بولٹن مارکیٹ میں ٹرالر کی ٹکر سے جاں بحق 2 نوجوان سپرد خاک. لیاری کے جوان سال نور محمد اور زاہد آپس میں کزنز اور بچپن کے دوست تھے. دوستوں سے ملنے برتن گلی گئے تھے. اہل خانہ کا دعویٰ ہے ڈرائیور نشے میں تھا. پولیس نے گرفتار ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. رواں سال کراچی میں ہیوی ٹریفک کے حادثات میں 267 افراد جان سے گئے. اگر کوئی جماعت یا کوئی حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ رہی ہے، یہ پاکستان کی اساس کے ساتھ غداری. اسرائیل کو تسلیم کرنا کبھی تمہارا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. کسی کے کہنے پر اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی فضا بنا رہے تھے ہم نے ان کا نظریہ رد کر دیا. اب ایوان نہیں میدان ہمارے ہاتھ میں ہے. کراچی میں JUI کے اسرائیل مرد آباد مارچ سے مولانا فضل الرحمان کا خطاب. کہا اسرائیل امریکہ اور یورپ کی غلامی سے کام نہیں چلے گا. سب کو عوام کے جذبات کا احترام کرنا ہوگا. فلسطین میں بچوں اور خواتین کی شہادت حکمرانوں کو نہ جھکا سکی. حکمرانوں کی پرواہ کیے بغیر امت مسلمہ کو کھڑا ہونا ہوگا. خون کے آخری قطرے تک فلسطینی عوام کے ساتھ رہیں گے. اسرائیلی وزیر اعظم کہہ چکا کہ انہیں سب سے بڑا خطرہ پاکستان سے ہے. پاکستانیوں کی تکبیر کے نعرے سے صہیونی قوتیں لرز رہی ہیں. انسانی حقوق کے علمبردار مسئلہ فلسطین پر خاموش ہے. امریکہ اور یورپ ظالم کے حق میں کھڑے ہیں. کراچی فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے امڈ آیا. شارع فیصل پر جماعت اسلامی کا غزہ مارچ. حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا فلسطین کے معاملے پر پاکستان قائدانہ کردار ادا کرے. سپہ سالار تمام دنیا کی افواج کو دعوت دیں. وزیر اعظم ساؤتھ افریقہ جیسے ملکوں سے رابطہ کریں. مسلم حکمران غیرت دکھائیں. اسرائیل کے خلاف ڈٹ جائیں. اعلامیہ جاری کریں بہت ہو گیا اب ہم پیش قدمی کریں گے. مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے. طاغوت کی تجارت نہیں چلنے دیں گے. حافظ نعیم کا 22 اپریل کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان. بولے کوشش کریں گے اس ہڑتال کو گلوبل سٹرائک میں بدل دیں. حکمرانوں سے جان چھڑانے کے لیے بھی کال دے سکتے ہیں. کراچی نے پھر ثابت کر دیا امت کا جیتا جاگتا شہر ہے. نون لیگ پیپلز پارٹی PTI اہل غزہ کے لیے آواز اٹھائیں. غزہ مارچ میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت. زرداری نے دریائے سندھ کے پانی کا سودا کر دیا. بھائی یہ تمہارا حق ہے ہی نہیں. سارے صوبے اس پہ آمادگی کا اظہار نہیں کرتے. آصف علی زرداری تم سندھ کے پانی نہیں بیچ سکتے ہو. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے صدر آصف علی زرداری پر سندھ کا پانی بیچنے کا الزام لگا دیا. ہری پور میں پارٹی کنونشن سے خطاب میں عمر ایوب نے کہا سندھ کے عوام کی پیٹھ میں خنجر گھونپا گیا ہے. PTI خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے خبردار کیا کارکن قیادت کے بغیر نکلے تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے کم ہونے چاہیے. بانی کی رضامندی کے بغیر صوبائی حکومت منرل مائنز بل پاس نہ کرے. بل پاس ہوا تو ایسا نہ ہو صوبائی حکومت اور صوبائی تنظیم علیحدہ ہو جائے. جنید اکبر کی خیبر پختونخوا حکومت کو وارننگ.
بانی پی ٹی آئی کے جو معاملات ہیں ان کا سوشل میڈیا اور گالی گلوچ بریگیڈ اگر ان سے وہ محفوظ رہیں گے پھر ممکن ہے کہ ان کی مشکلات میں کوئی آسانی پیدا ہو۔ پی ٹی آئی میں اب مؤثر احتجاج کی سخت نہیں رہی۔ رہنما نون لیگ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں گالن گلوچ سوشل میڈیا بریگیڈ کی موجودگی میں بانی پی ٹی آئی کی مشکلات کم نہیں ہوں گی۔ یہ شورش شدہ جتھا اب لوگوں سے بھی لڑ رہا ہے اور آپس میں بھی لڑتے رہتے ہیں۔ پورے پاکستان میں 44,000 ریفیوزلز رہ گئے ہیں۔ 34,000 ریفیوزل جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کر دیا ہے، وہ ماں باپ کراچی کے ہیں۔ 34,000 جو کہ کراچی کے ہیں، اس میں سے 27,000 ڈسٹرکٹ ایسٹ کے ہیں۔ کراچی کے تمام ضلعوں میں پولیو وائرس کی موجودگی کا انکشاف۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں بچوں کو پولیو قطرے نہ پلانے والوں میں اکثریت اردو بولنے والوں کی ہے۔ ملک بھر میں 44,000 والدین نے پولیو ویکسین پلانے سے انکار کیا۔ 34,000 کراچی میں ہیں۔ 27,000 کا تعلق ضلع شرکی سے ہے۔ نہیں چاہتا ویکسین سے انکار کرنے والے والدین کو گرفتار کیا جائے، ایسے والدین کو قائل کرنا چاہیے۔ پی ایس ایل 10 میں لاہور قلندرز کا شاندار کم بیک۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 79 رن سے شکست دے کر پہلی جیت درج کرا دی۔ پنڈی میں 220 رنز کے تعاقب میں کوئٹہ 140 رنز پر ڈھیر۔ 244 اور مینڈس 28 رنز بنا سکے۔ رشاد حسین نے 4، شاہین، آصف اور سکندر رضا نے 2 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ قلندرز نے پہلے کھیل کر 6 وکٹ پر 219 رن سکور کیے۔ فخر زمان 67 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے۔ میچ کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ جیتا۔ سیم بلنگز نے 19 گیندوں پر لاہور کے لیے تیز ترین 50 بنائی۔ میگا ایونٹ میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کے درمیان جوڑ پڑے گا۔ تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ کم بیک میں لاہور باسط بھائی 100% پہلے میچ کے بعد خاص طور پہ اور ٹورنامنٹ میں جان پڑ گئی نا مزید۔ کراچی نے میرے خیال سے انجیکشن لگا دیا لاہور کو، آج اس ٹائپ کی کرکٹ کھیلی۔ پی ایس ایل کا جنون کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام، ہر لمحہ پرجوش۔ اسٹار کرکٹر باسط علی کہتے ہیں لاہور نے شاندار کم بیک کیا ہے، ایونٹ میں جان پڑ گئی۔ کامران اکمل بولے کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو انجیکشن لگا دیا، لاہور قلندرز کراچی کی طرح کھیلا۔ اداکار ہارون شاہد بنے مہمان، کہا لاہور سے ہوں اس لیے لاہور قلندرز کو ہی سپورٹ کروں گا۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری نے لگایا کامیڈی کا تڑکا اور سب کو خوب ہنسایا۔ اور اسپین کے کارلوس الکرازا ایک اور ٹرافی جیت گئے۔ نوجوان ٹینس اسٹار نے مونٹی کارلو ماسٹرز ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا۔ فائنل میں اٹلی کے کھلاڑی کو شکست دی۔ الکرازا نے پہلے سیٹ میں ناکامی کے بعد شاندار کم بیک کیا، اگلی دونوں سیٹ جیت کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔